ویورز ویری وارم ویلکم ٹو شو. میں ہوں کامران شاہد. پرائم منسٹر نواز شریف صاحب سے اختلاف کیا جا سکتا ہے. ہم یہاں پروگرامز بھی کرتے ہیں, ان کے نظریات اور ان کی پالیسیز کے وہ تنقید کرتے ہیں, لیکن جو انہوں نے سپیچ کی یو این میں بڑی ایکسیپشنل ہے میرے نزدیک. کشمیر کے ایشو کو لے کر جس طرح کلیئر کٹ وے میں انہوں نے بھارتی مظالم کا ذکر کیا, جس طرح کشمیر میں یو این کو اس کی قراردادوں کا ریمائنڈر دیا, جس طرح بھارتی فوج کے وائلنس اور ریاستی دہشت گردی کے متعلق بات کی, یہ ایکسٹراڈنری بات ہے. اور سب سے اچھی جو بات مجھے لگی پرائم منسٹر کی سپیچ میں وہ یہ تھی کہ انہوں نے یہ پوائنٹ بڑا ویل آرٹیکولیٹ پوائنٹ پیش کیا کہ اسٹیٹ سپانسر ٹیررزم جو ہوتا ہے وہ انڈیویجول ٹیررزم سے بڑھ کے چیز ہوتی ہے اور اس کو جنم اور بڑھاوا دیتا ہے. کیونکہ جب ایک اسٹیٹ جیسے ہندوستان جو ہے اس کی ریاست انوالو ہے کشمیر میں, بربریت میں, ریپ میں, زبردستی میں اور دہشت گردی میں, تو جب وہ یہ کرے گی تو نیچے کا جو انڈیویجول شخص ہے خواہ ہندوستان میں یا کہیں اور ہو, وہ اس سے نیگیٹیولی پرووک ہوتا ہے اور ٹیررزم بڑھتا ہے, کاؤنٹر ٹیررزم بڑھتا ہے. تو نواز شریف صاحب کی سپیچ کے کچھ کلپ سنتے ہیں ویورز اور پروگرام واپس آتے ہیں. Between Pakistan and India cannot be achieved without a resolution of the Kashmir dispute. Pakistan fully supports the demand of the Kashmiri people for self-determination as promised to them by several Security Council resolutions. Their struggle is a legitimate one for liberation from alien occupation. This indigenous uprising of the Kashmiris have been met as usual with brutal repression by India's occupation force of over 500,000 soldiers. Over 100 Kashmiris have been killed, hundreds including children and infants blinded by shotgun pellets, and over 6,000 unarmed civilians injured over the past 2 months. I demand an independent inquiry into the extrajudicial killings and a UN fact-finding mission to investigate brutalities perpetrated by the Indian occupying forces. Steps should be taken by the United Nations to demilitarize Jammu and Kashmir and undertake consultations with India, Pakistan and the true representatives of the Kashmiri people to implement the resolutions of the Security Council. We demand the immediate release of all Kashmiri political prisoners, an end to the curfew, freedom for the Kashmiris to demonstrate peacefully, urgent medical help for the injured, and abrogation of India's draconian laws. جی, پرائم منسٹر نے یو این سے کہا ہے کہ وہ اس کا جو ہے جرائم جو ہوئے کشمیر, مقبوضہ کشمیر میں, ہندوستانی کشمیر جو قبضہ ہے ہندوستان کا جس کشمیر پہ, اس کے لیے تحقیقات کرے. یہ بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے. علی محمد خان صاحب, آپ کی پارٹی, آپ کی بڑی خاص تنقید رہی ہے نواز شریف صاحب کی فارن پالیسی ٹورڈز انڈیا, لیکن یہ جو اب یہ سپیچ ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی جس میں انہوں نے کشمیر کے مسئلے کو بڑا بولڈلی پیش کیا بہت سے لوگوں کے نزدیک, آپ کے خیال میں یہ کافی ہے اور سیٹسفائیڈ ہے, آپ اپریشیٹ کریں گے پرائم منسٹر کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بہت شکریہ کامران شاہد صاحب. آپ کو میری آواز آئی ہوپ آ رہی ہے؟ جی جی آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. جی تھینک یو. سب سے پہلے تو جو کل میاں صاحب کی سپیچ ہے, میں آپ کو یہ عرض کروں کہ کل انہوں نے کافی اچھی سپیچ کی ہے اور کشمیر کے ایشو کو اجاگر کیا ہے. پاکستان کا وزیر اعظم جب یونائٹڈ نیشنز میں کھڑے ہو کے پاکستان کا کیس لڑے تو پھر وہ کسی جماعت کا ہیڈ نہیں ہوتا, وہ ملک کا وزیر اعظم ہوتا ہے. اور تحریک انصاف کشمیر کے ایشو پہ میاں صاحب کو سپورٹ کرے گی, وہ میاں صاحب کو نہیں, وہ پاکستان کے وزیر اعظم کو سپورٹ کر رہی ہوتی ہے جب میں یہ بات کر رہا ہوں. صرف یہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جس میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر اس کا ذکر میاں صاحب کر دیتے تو ان کی سپیچ اور بھی زوردار, مثلاً اور اس میں دو. جی جی علی صاحب, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ آئی تھنک ان کو آواز نہیں آ رہی. وہ کہہ رہے تھے کچھ چیزیں اور اگر مینشن کر دیتے تو بڑا اچھا ہو جاتا. مظہر عباس صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود. شاہد سعید صاحب, آپ کا کیا ٹیک ہے سر, یہ جو نواز شریف صاحب سپیچ کی آپ کے خیال میں یہ کافی ہے ہندوستان کو بتانے کے لیے, دنیا کو یہ بتانے کے لیے ہندوستان بربریت اور ظلم کر رہا ہے کشمیر, مقبوضہ کشمیر کے اندر؟ شاہد سعید صاحب. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور سارے دوستوں کو سب کو سلام پیش کرتا ہوں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خود مختار ملک کے پرائم منسٹر کو یہی تقریر کرنا تھا, اور جو کہ اس نے خوش عین طریقے سے, اچھے طریقے سے اور اس
فورم کے ڈکیٹ کو دیکھتے ہوئے وہاں اگر ہاتھ ہلاتا، ٹیبل گراتا، کرسی توڑتا تو میرے خیال میں یہ کوئی اچھا نہیں تھا. جس طریقے سے، جس ڈیسنٹ طریقے سے اس نے اپنا ویو اپنا کشمیر کے اوپر، اپنے ملک کا دہشت گردی کے بارے میں دیا، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ خوش آئند ہے. ان سے یہی توقع ہونی چاہیے تھی اور یہ توقع تھی، اور اس نے اچھے طریقے سے اس کو کیا. لیکن وہاں اگر یہ جذباتی، جیسے کچھ لوگوں کی ڈیمانڈ ہے کہ جذباتی ہوتا ہے، پلان ہوتا، تھوڑا اور ہوتا، تو کیا یو این او تو اپنے قراردادوں پہ امپلیمنٹیشن نہیں کروا سکتا اور کیا ہو جاتا. لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ تقریر اچھا تھا، ڈیسنٹ تھا اور یہی ہونا تھا. اب اقوام متحدہ یو این او کو چاہیے کہ وہ اپنے کیے ہوئے قراردادوں پہ، اپنے کیے ہوئے فیصلوں پہ امپلیمنٹیشن کروائے. اگر وہ نہ کروائے تو یہ یو این او کی کمزوری ہے، ہماری کمزوری نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے جی، بالکل ٹھیک. علی محمد خان صاحب کو آواز آ رہی ہے میری؟ جی مجھے آواز آ رہی ہے. جی آپ کچھ کہہ رہے تھے کہ اور کچھ چیزیں ایڈ ہو جاتی ہیں، وہ بھی بتا دیں تاکہ میں پھر آگے جاؤں. جی میں یہی عرض کر رہا تھا کہ میاں صاحب کی تقریر میں 2-3 پوائنٹس ایسے تھے کہ اس سے تقریر میاں صاحب کی اور بہتر ہو سکتی تھی. سب سے پہلے تو یہ تھا کہ تقریر میں تھوڑے سے جذبات کا ہونا ضروری تھا، کیونکہ وہاں پہ 80 دن سے ہمارے کشمیری مر رہے ہیں، شہید ہو رہے ہیں، اور ان کے ساتھ جو ظلم ہے وہ سب کو پتہ ہے جو ہو رہا ہے. تو اس میں تھوڑا سا ایک ٹچ ہونا چاہیے، جس طرح ذوالفقار علی بھٹو نے جب سپیچ کی تھی یو این میں، یا میاں صاحب خود بھی سپیچ کرتے رہے ایسے. تو میں سمجھتا ہوں کل تھوڑا سا اسپرٹ کی کمی تھی. ساتھ میں کلبھوشن یادو کا ذکر بہت ضروری تھا، جو ہندوستان کا منہ کالا کر سکتا تھا پوری دنیا میں، اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں جو ہندوستان دراندازی کر رہا ہے. اور تیسرا میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طریقے سے، اور انہوں نے اشارہ کیا، اشارتاً بات میاں صاحب نے کی لیکن اسپیسیفکس میں نہیں گئے، انہوں نے کہا کہ پاکستان کے خلاف جو باہر سرزمینیں یوز ہو رہی ہیں، دیکھو میں سمجھتا ہوں کلیئرلی بتانا چاہیے تھا کہ جو ہندوستان ہمارے خلاف افغانستان کا سوائل یوز کر رہا ہے تو اس کا ذکر ہونا چاہیے تھا. دیکھیں جب ملک کی سلامتی اور بقا کی بات آتی ہے پھر تعلقات اپنی جگہ پہ ملکوں کے ساتھ، افغانستان کے ساتھ تعلق اپنی جگہ پہ، لیکن اگر وہ کھل کے ہمارے خلاف ہندوستان کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں تو ہمیں اس کا ذکر کرنا چاہیے. اور آخری بات، میں سمجھتا ہوں کہ میاں صاحب کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ جس طرح نریندر مودی اور ہندوستان جو ہے وہ بنگلہ دیش اور بدقسمتی سے افغانستان کے ساتھ مل کے پاکستان کے خلاف اور بھوٹان کو ساتھ ملا کے فرنٹ بنا رہا ہے، تو میاں صاحب کو ذکر کرنا چاہیے تھا کہ یہی ہندوستان پچھلے سال بنگلہ دیش میں نریندر مودی جا کے اس نے شیخ حسینہ واجد سے پاکستان توڑنے کا سوونیر لیا، مکتی باہنی بنانے پہ سوونیر لیا 1971 کا. یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ دنیا کو ہندوستان کی شکل بتا سکتے ہیں کہ یہ وہ ہندوستان جس نے. ٹھیک ہے جی، آپ کے خیال میں چیزیں نہیں ہوئی. جی چلیں میں سمجھتا ہوں کشمیر پالیسی پہ میاں صاحب کی سپیچ جو ہے وہ کافی بہتر تھی ماشاءاللہ. رائٹ. سلمان مجاہد صاحب، ایز اوبیسلی پاکستان کے نیشنل پوائنٹ آف ویو سے اگر آپ سپیچ دیکھتے ہیں نواز شریف صاحب کی، آپ کے خیال میں اچھی سپیچ تھی یا امپروومنٹ کی گنجائش تھی؟ کشمیر کے مسئلے پاکستان کہاں کھڑا ہے پرائم منسٹر کی سپیچ کے بعد ڈپلومیٹکلی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. کامران شاہی صاحب، آپ کو، دوستوں کو، ویورز کو السلام علیکم. جی واسطہ. دیکھیں کامران شاہی صاحب بالکل اپریشیٹڈ ہے اور قابل تعریف ہے، اور نواز شریف صاحب نے بڑی نپی تولی اسپیچ کی، اور میں سمجھتا ہوں کہ تمام پروز اینڈ کونس کو کور کرتے ہوئے جو نواز شریف صاحب پہ کی الزام آ رہا تھا ان کی گورنمنٹ پہ کہ وہ مسئلہ کشمیر کو جو ہے سرد خانے کی نظر کر چکے ہیں مودی کی دوستی میں، لیکن کل کی یو این او کی اسپیچ میں حقیقتاً انہوں نے ایک سوورن کنٹری کے وزیر اعظم ہونے کی حیثیت سے انہوں نے وہاں پہ اپنی اسپیچ ڈیلیور کی، اور بڑے مطلب پیسفل انداز میں، اسموتھ انداز میں تمام باتیں کر گئے اور دنیا کی توجہ حاصل کر لی. علی خان ابھی کہہ رہے تھے کہ کچھ باتیں کر جاتے، تو میں ایک بات کا ذکر کر دوں کہ اگر کلبھوشن کا ذکر بھی اس میں کر لیتے تو بہت اچھا ہوتا. ادروائز ماشاءاللہ اوور آل اچھی تقریر رہی، اور کشمیر کے ایشو کو اچھی طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا، اس مسئلے کو ایک دفعہ سے پھر زندہ کر دیا جسے ہم سمجھ رہے تھے شاید وہ اب ڈیڈ ہو گیا ہے. اب دنیا کو چاہیے، انٹرنیشنل ورلڈ کو چاہیے، کمیونٹی کو چاہیے کہ ونس فار آل ایک فیصلہ کرے، اور رائٹ آف سیلف ڈٹرمینیشن، پلیبسائٹ کا رائٹ جو ہے کشمیریوں کو دیا جائے تاکہ وہ اپنے مستقبل کا فیصلہ کر سکے. بالکل ٹھیک. جی میں آپ اینڈ میں اس لیے آیا ہوں زعیم صاحب، اب حکومت ہے. مجھے ایک منٹ دو. جی شاہد صاحب فرمائیے. میں ایک بات کو بڑھانا چاہتا ہوں کہ کلبھوشن پہ بات ہی نہیں کرنا چاہیے تھا. بہت اچھا کیا، بلوچ ہمارے بھائی تھے،
ہے اور رہیں گے، وہ ایشو ہم نے خود تسلیم نہیں کروانا کہ ہم جا کے ٹی وی پہ یہ تصدیق کہ کلبھوشن ہے ہمارے بلوچ بھائیوں کو یہ کیا وہ کیا، نہیں، اس کو ذکر نہیں کرنے کی ضرورت. وہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے، ان کی ناراضگی ہے وہ دور کریں گے، وہ ہمارے بھائی ہے اور رہیں گے، یہ ہمارا اندرونی مسئلہ ہے. کلبھوشن بلوچ نہیں ہے، کلبھوشن ہندوستانی ایجنٹ تھا سر. نہیں علی محمد خان صاحب، خدا کا واسطہ سن تو لیا. اچھا اب زعیم بھائی یہ بتا دیں آپ کے جو 4 پوائنٹس اٹھائے نا اپوزیشن نے ان کو آپ رسپونڈ کر دیں. وہ یہ ہے کہ اسپرٹ کی کمی، جذبات کی کمی، کلبھوشن یادیو کا نام لینے کی کمی، بلوچستان میں ہندوستان کی انوالومنٹ مینشن نہیں کی نواز شریف صاحب. دیکھیں، ایک تو میں اس تقریر کو سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا موقف اور کشمیری جو اٹراسٹیز انڈیا کر رہا ہے اس میں تاریخ میں آج تک پاکستان کا اتنا واضح، سخت اور ٹھوس موقف پاکستان کی طرف سے نہیں پیش کیا گیا. جناب وزیر اعظم نے جس پولیٹیکل میچورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ان تمام باتوں کو نہ صرف ہندوستان تک بلکہ پوری دنیا تک پہنچایا ہے، یہ اپنی مثال آپ ہیں. اور تمام پاکستانی قوم کی نمائندگی کرتے ہوئے ایک بہترین جو ہے وہ اسپیچ ڈیلیور کی ہے. جذباتیت کا جہاں تک تعلق ہے میرے بھائی، جب آپ انٹرنیشنل فورمز پہ جاتے ہیں تو آپ کی جذباتیت میٹر نہیں کرتی. Those are words which matter and they have their own weight. ان ورڈز کے ویٹ کو دیکھا جاتا ہے. وہ جو لوگ وہاں لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں نا ٹرانسلیٹنگ ڈیوائسز، وہ آپ کی جذباتیت سے متاثر نہیں ہوتے، وہ آپ کے ان ورڈز کو وے کرتے ہیں کہ کتنا سبسٹنس ہے اور کتنی ڈیپتھ ہے. کلبھوشن کا ذکر کیا انہوں نے، تو دیکھیں شاہی سعید صاحب نے بڑی خوبصورتی سے اس کا جو بیان فرمایا کہ اگر آپ اس کا ذکر کرتے تو پھر آپ کو یہ کہنا پڑتا کہ آپ کے لوگ خدا نہ خواستہ ملوث تھے تو وہ یہ کم کر رہا تھا. تو اگر آپ ان بلوچوں کو مزید ناراض کرنا چاہتے ہیں اور مزید ملائن کرنا چاہتے ہیں اور مزید اپنے سے دور کرنا چاہتے ہیں، فبیا تیسری امپورٹنٹ ترین بات جو آپ نہیں سمجھ سکے غالباً، وہ بان کی مون کے ساتھ جو سیکرٹری جنرل ہیں پرائم منسٹر کی ملاقات نہیں تھی، اور جو ڈوزیئر دیا گیا ہے وہ ڈوزیئر ایک دستہ تھا باقاعدہ اتنا، جان کیری کو بھی جس دیا ہے، میں دنیا کے پچھلے 20 برس میں ہونے والے وہ مظالم، بھارت کی طرف سے کی جانے والی دراندازی، اس کے شواہد. اب دیکھیں نا، ہماری طرح جس طرح ہم کہہ دیں کہ الزام لگا دیا اور ثابت نہ کیا اور نہ کورٹ میں جا کے ثابت کر پاؤں میں اور چیخ چاڑا کرتا رہوں، یہ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. یہ ہوتا ہے جب آپ کو الزام لگاتے ہیں تو آپ کو شواہد پیش کرنے پڑتے ہیں. وہ شواہد ایک ڈوزیئر کی صورت میں بڑی کونا مشقی کے ساتھ تیار کیے گئے تھے پاکستان فورن آفس کی طرف سے، اور وہ پھر بین کی مون کو دیے گئے ہیں. Now they are public document, they are part of the system prevailing in the United Nations. So it's a very important issue. ڈوزیئر دینا جو ہے وہ ایک باقاعدہ پلینٹ ہوتی ہے. اچھا جی، یہ بیکوب آپ کا پوائنٹ آ گیا، زہیم بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا، مجھے ایک بریک لینا ہے. ایک جملہ ایڈ کر دوں کامران؟ جی بتائیے کامران، ایک جملہ ایڈ کر دوں. جناب میں یہ چاہوں گا کہ نواز شریف صاحب مسئلہ کشمیر کو اس دفعہ پوری کوشش کر کے ایک دفعہ اس کو حل کرا لیں، اور اگر انہوں نے اس مسئلہ کشمیر کو اپنے اس ٹینیور میں حل کرا لیا تو وہ تاریخ میں امر ہو جائیں گے. انہیں یہ موقع، گولڈن اپرچونٹی ہے ان کے پاس، بھرپور کوششیں کر کے مسئلہ کشمیر کو. سلمان صاحب، آپ کی جذبات اور یہ آپ کا رائے پہنچ گئی. ویورز، بریک لوں گا، بریک واپس آئیں گے تو ذرا ملک کے حالات میں بات کریں گے کہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ملک کے حالات ہیں، ہندوستان جس طرح جنگ کا فوبیا کریٹ کر رہا ہے تو ملک میں یونٹی کی بڑی ضرورت ہے، لیکن احتجاجی تحریکیں چل رہی ہیں، کیا وہ پوسٹ پون ہو سکتی ہیں تمام معاملات کو دیکھتے ہوئے؟ اس پہ ضرور بات کریں گے کیونکہ 30 ستمبر کو کال دی ہوئی ہے عمران خان صاحب نے، اور 18 اکتوبر کی کال جو ہے وہ غالباً پیپلز پارٹی کی. ایک بریک لیں گے اور واپس آتے ایک بریک کے بعد. ویری وارم ویلکم بیک ٹو دس شو. بھارتی میڈیا جو ہے جب ہم دیکھتے ہیں اس کی طرف تو ویسے تو لوگ پاکستانی میڈیا کے متعلق بڑی بات کرتے ہیں میچورٹی کی، لیکن ایک وار ہسٹیریا پولیٹیشین سے بھڑ کے ہندوستان کی، شاید ہندوستان کی فوج سے بھڑ کے وہ ہندوستان کے میڈیا کو ہے. اس میں سب سے زیادہ جو ڈیروگیٹری بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ نواز شریف صاحب جو پاکستان کے پرائم منسٹر ہیں ان تک کے متعلق یہ خبریں رپورٹ کی گئیں کہ جو ان کا سر لے کر آئے گا اس کو 1 کروڑ روپیہ انعام دیا جائے گا.
ہندوستانی میڈیا کی یہ بوکھلاہٹ جو ہے وہ پاکستان کی ڈپلومیٹک فرنٹ کی وجہ سے آئی ہے, چائنا کی پاکستان سپورٹ کی وجہ سے آئی, لیکن بڑا فیکٹر ہے کیونکہ وہاں پر جو چینلز ہیں وہ خاص طور پہ ایک دو چینلز ایسے ہیں جو کہ حکمران جماعت کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں. اگر میں اسی پہ مظہر عباس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یا ابھی تک نہیں وہ پہنچ سکے. شاہد سید صاحب, ہندوستانی میڈیا جس طرح پرووک ہوا ہے یا جو وار ہسٹیریا کریٹ کر رہا ہے آپ کے خیال میں یہ ان کی پالیسی ہے یا یہ ہندوستان کی اسٹیبلشمنٹ کی بھی, فوجی اسٹیبلشمنٹ بھی وار چاہ رہی ہے پاکستان کے ساتھ؟ دیکھو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنا ریٹنگ بڑھانے کے لیے یا اپنے آپ کو ترم خان بنانے کے لیے اس طرح سے باتیں کر رہے ہیں. پاکستان بھی ایک ایٹمی قوت ہے, اسے سر لانا, یہ کیا بچوں والی حرکت ہے یا کیا بچوں کون ہے گا کون سر لے جائے گا, یہ صرف اپنے نمبر بڑھانے والے گیم ہے. یہ ہر طرف سے اور ہر قوم میں ہر مذہب میں یہ جذباتی قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے وہ بڑھاتے ہیں. بنیادی چیز یہ ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر پاکستان کو چاہیے کہ وہ جلد از جلد واپس آئیں اور اپنا APC بلائے اور قوم کو اعتماد میں لے, پارلیمنٹ جوائنٹ سیشن بلائے اور یہ انڈیا کی جو ہٹ درمی ہے اس کو بھی زیر غور لایا جائے اور دیکھا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اور جو ہمارے اندرونی ایشو ہے, چاہے وہ یہ جو جلس و جلوس کو احتجاج ڈنڈے والی جو سیاست آج کل ٹی وی پہ شروع ہے, خدا کرے کہ ٹی وی سے باہر نہ ہے, ٹی وی کے حد تک ہی رہے. اس وقت جو ملک ہے وہ ضرب عضب مسئلے کا حل نہیں ہے, وہ تو ایک عرضی علاج ہے جو ضرب عضب چل رہا ہے. وہ جو نیشنل ایکشن پلان ہے اس کے اوپر بات ہونا چاہیے, اس میں کیا کیا کمی ہے, کس کی طرف سے کمی ہے, وہ پورا کرنا چاہیے. ہمارے ملک اس وقت میں سمجھتا ہوں اس چیز کے تو شاہد سید صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ جو احتجاج وغیرہ ہو رہا ہے یہ بھی ملکی حالات اس وقت اس طرح گئے فورن فرنٹ پہ, ان کو بھی ملتوی کر دینا چاہیے جو پیپلز پارٹی اور عمران خان صاحب کر رہے ہیں پیناما پہ؟ میں بالکل بولتا ہوں, میں تو شروع سے ہم تو اس کو کرنا شروع سے کر چکے ہیں. اور میں آپ کو ایک توجہ سے ایک اور بھی میسیج دینا چاہ رہا ہوں. کچھ چیزیں وہ سمپل ہوتے ہیں, جیسا اگر آپ بلاول ہاؤس ہے تو آپ سمجھو کہ زرداری صاحب ہے, اگر بنی گالا ہے تو وہ عمران خان ہے, اگر ولی باغ ہے تو اسپنیار ولی ہے, اسی لیے رائیونڈ اگر ہے تو وہ نواز شریف کا مطلب دیا جاتا ہے. تو اگر پورے پاکستان میں آپ جلسے کر رہے ہو, خوشاب میں جا رہے ہو, کراچی میں جا رہے ہو, یہ ضروری ہے کہ کسی گھر کا نام لے کر کے ادھر جلسہ کرے؟ کیا ضرورت ہے, کیا احتجاج کر رہا ہے؟ علی محمد خان صاحب کیا ضرورت ہے جب ہندوستانی میڈیا سے لے کے پولیٹیشنز تک یونائٹ ہوئے میں پاکستان کے خلاف وار ہسٹیریا کریٹ کرنے میں, تو آپ کو چاہیے نہیں کہ اس وقت جو ہے وہ ملکی حالات کے اور نیشنل انٹرسٹ میں ذرا آگے کر دیں اس کام کو جو کر رہے ہیں آپ 30 ستمبر کو؟ دیکھیں کامران شاہد صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ میں اس بات کو دوبارہ اس کا اعادہ کرنا چاہتا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے کل کشمیر پہ اچھی سپیچ کی, لیکن کلبھوشن کا ذکر نہ کر کے ایک بہت بڑا موقع ضائع کیا ہندوستان کا کالا چہرہ دکھانے. اس میں بلوچ کی کوئی بات نہیں ہے. کلبھوشن جو ہے وہ ہندوستان کا ایجنٹ تھا, کیونکہ بلوچی تھوڑی تھا, ہندوستان کا ایجنٹ ہم نے پکڑا ہے. اگر پاکستان کا کوئی ایسا ایجنٹ ISI کا ادھر پکڑ لیا جاتا جس طرح ہم نے رو کا پکڑا ہے, کیا اس کو چھوڑتے پوری دنیا کے سامنے ہمیں ننگا کر کے رکھتے تھے؟ میں سمجھتا ہوں میاں صاحب کو ہم نے اندر کر دیا, پکڑ لیا اندر کر دیا, چھوٹا مسئلہ ہے, پکڑ لیا اندر کر دیا, اندر سڑتا رہے گا, پڑا رہے گا جیل میں. سر نون لیگ کے ممبر ماشاءاللہ زین قاضی صاحب موجود ہیں, وہ ڈیفینڈ کر لیں گے. آپ PNP سے اپنی پارٹی کو پلیز ڈیفینڈ کیجیے گا. باقی جہاں تک احتجاج کا تعلق ہے, دیکھیں ہم جاتی عمرہ جانے کا کبھی بھی ذکر نہیں کیا. رائیونڈ بہت بڑی جگہ ہے, وہاں پہ اڈا چوک جو ہے وہاں پہ اڈا گراؤنڈ میں وہاں پہ ہونا ہے ہمارا احتجاج. اور میں سمجھتا ہوں جب شہباز شریف صاحب نے ویلکم کیا ہے اور سیکیورٹی دینے کی بات کی ہے تو یہ بات بالکل لامعنی ہے کہ اب کہ ہم خدا نخواستہ کی پاگل ہیں کہ ہم کسی کے گھر پہ جائیں گے. کیا ہمارے اپنے گھر نہیں ہیں؟ اور میاں صاحب کا گھر ہم سب کے لیے انتہائی اہم ہے, ہم سب کے لیے انتہائی رسپیکٹیبل ہے. صرف احتجاج کی بات یہ ہے کہ رائیونڈ جو ہے وہ میاں صاحب کے نام کے ساتھ ٹچ ہوتا ہے, تو رائیونڈ میں احتجاج تو ابھی جو حالات بنے ہوئے ہمارے ہندوستان کے ساتھ اس میں آپ لوگ بات ہے اس پہ بھی میں آتا ہوں. جی کامران صاحب تو مجھے آپ کا سوال یاد ہے. جی حالات کی جہاں تک تعلق ہے, اگر ایک سیکنڈ بھی ہمیں احساس ہوا کہ اس وقت احتجاج ابھی نہیں کرنا چاہیے اور ملک میں حالات جنگ کی طرف جا رہے ہیں, تو ہم پہلے لوگ ہوں گے جو انشاءاللہ پاک آرمی سے پہلے پوری پاکستانی قوم وہاں پہ کھڑے ہوگی. پھر کوئی نون PTI اس میں نہیں ہوگا, اس میں پھر سب انشاءاللہ اپنی پاک فوج کے ساتھ اور ملک کے وزیر اعظم کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر اور ایسی جرت ہندوستان نہیں کر سکتا. میں سمجھتا ہوں گیدڑ بکیاں دے رہا ہے, ٹھیک ہے, ان کی پرانی عادت ہے. لیکن اگر ایسے حالات میں دوبارہ کہہ رہا ہوں, اگر ایک شائبہ بھی ہوا, ایک سیکنڈ ہم دیر نہیں لگائیں گے, ہمارے پھر سارے احتجاج پوسٹ پون ہو جائیں گے. اگر ایسا امکان بھی ہوا, اور پھر ہم سب انشاءاللہ اپنے وزیر اعظم کے ساتھ اور اپنی پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اگر ایسے کوئی بھی حالات پیدا ہو, رائٹ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں ضرورت نہیں ہے ایسا کرنے کی. کرے گا تو یہ آ گیا آپ کا پوائنٹ.
مظہر عباس صاحب تھوڑا لیٹ آپ نے ہمیں جوائن کیا. مظہر صاحب یہ جو ہندوستان کا میڈیا ریفلیکٹ کر رہا ہے وار ہسٹیریا, آپ سمجھتے ہیں یہ گراؤنڈ ریالٹی ہے یا ویسی فضول بات کر رہے ہیں, وہ ایگزیجریٹ کر رہے ہیں سچویشن کو, ماؤتھ پیس بن گئے ہیں بی جے پی کے؟ مظہر عباس صاحب دیکھیے بائی اینڈ لارج تو ماؤتھ پیس تو بنے ہوئے ہیں. ظاہر ہے کہ ہندوستان میں جو ہسٹیریا کریٹ کیا جا رہا ہے, اور پچھلے 10-20 سال میں انڈین پولیٹکس میں ایکسٹریمزم بہت بڑا ہے, اور پاکستان جس کے خلاف لڑائی لڑ رہا ہے اور کافی حد تک اس سے نکلنے کی کوشش کر رہا ہے, وہی چیز ہندوستان میں اس وقت بڑھتی جا رہی ہے. اور ہندوستان میں اس لیے بھی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ ہندوستان کا جو الیکٹریٹ ہے, جو ووٹر ہے, وہ بھی انتہا پسندانہ سیاست کو ووٹ دے رہا ہے, اور بی جے پی اس کی سب سے بڑی مثال ہے انتہا پسندانہ سیاست کو ووٹ دینے کی. تو اس لیے انڈیا میں ہسٹیریا جو ہے اس کو الیکٹوریٹ سپورٹ بھی حاصل ہے, جو کہ بہت ڈینجرس ہے. ٹھیک, لیکن پاکستان میں جو پولیٹیکل میچورٹی ہے, جو میچورٹی شو کی جا رہی ہے, اس میں اور زیادہ وہ ہو سکتا ہے. مطلب ابھی آپ علی بات کر رہے تھے, دیکھیے وزیر اعظم نواز شریف اس پولیٹیکل ٹینشن کو ڈیفیوز کر سکتے ہیں. وہ پاکستان واپس آ کے پہلی فرصت میں عمران خان کو وزیر اعظم ہاؤس میں دعوت دیں, بات چیت کریں, مسئلے کا حل نکالیں. جو پارلیمنٹ جوائنٹ پارلیمنٹ مسئلے کا حل عمران خان سے ملاقات تو نہیں ہے سر, وہ تو پی ٹی آئی کا موقف ہے کہ پیناما پہ ہونی چاہیے انویسٹیگیشن, وہ ملاقات تو مسئلے کا حل نہیں ہے. نہیں تو اس میں نہیں, ملاقات مسئلے کا حل نہیں ہوتی, ملاقات سے مسئلے کا حل نکلتا ہے. مذاکرات, دنیا بھر میں مذاکرات سے مسئلوں کا حل نکلتا ہے. یہ جو احتجاج ہو رہا ہے اس کا الٹیمیٹ کیا ہے سلوشن؟ مذاکرات ہی تو ہوتے ہیں. تو اس لیے آپ پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن سے ایڈریس کر سکتے ہیں. چیزیں ڈیفیوز کرنا حکومت کا کام ہوتا ہے. پولیٹیکل ٹینشن جو ہے وہ کریٹ ہوتی ہے, اور اپوزیشن ہمیشہ راؤڈی ہوتی ہے. اپوزیشن ہمیشہ جو ہے گورنمنٹ ریسیونگ اینڈ پر ہوتی ہے, اپوزیشن ایگریسو اینڈ پر ہوتی ہے. اور یہ میں نہیں مانتا کہ جی جاتی عمرہ نہیں جائیں گے. جب پاکستان کا سب سے بڑا احتجاج آپ کرنے جا رہے ہیں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جاتی عمرہ کے سامنے وہاں کراؤڈ نہ پہنچے؟ اور کیا وہ کنٹرولبل کراؤڈ ہوگا؟ نہیں ہوگا کنٹرولبل, آؤٹ آف کنٹرول ہو سکتا ہے. کیا یہ عمران خان یا پی ٹی آئی گارنٹی دے سکتی ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے, اس لیے کہ جب موب مینٹیلٹی ہوتی ہے وہ بڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے. اور گورنمنٹ کی طرف سے بھی جس طرح مسلم لیگ نون کی طرف سے ایگریشن دکھایا جا رہا ہے, یہ ایگریشن کو کم کرنے کی ضرورت ہے, اور شہباز شریف صاحب اس میں زیادہ رول پلے کر سکتے ہیں. میں نے تو آج ڈان میں جو خبر پڑھی وہ تو اور خطرناک ہے کہ جی وزیر اعظم خود خطاب کرنے جا رہے ہیں لاہور میں اسی دن. تو اگر مجھے ذہین قادری صاحب بیٹھے ہیں یہ بہتر بتا سکتے ہیں, اگر وزیر اعظم بھی اسی دن ایڈریس کریں گے تو یہ تو ٹینشن بڑھے گی. نہیں دیکھیں مظہر بھائی, میرے لیے آپ آن ریکارڈ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ استاد کی حیثیت رکھتے ہیں, اور آپ کے ساتھ کے لوگ بہت کم ہیں جو اتنے بلندیوں پر ہیں صحافت پہ. آپ کا تجربہ, آپ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ہیں حکومت کی طرف سے جو ایجیٹیٹ کر رہے ہیں. دیکھیں میں نے جو پہلی مجھے بھی آپ نے کہا, اور میرے تو آپ اساتذہ میں سے ہیں, میں تو آپ کی بات کو ریورٹ بھی نہیں کر سکتا. میں صرف عرض یہ کر رہا ہوں, اپنا کیس پیش کر رہا ہوں کہ میں نے پہلے دن یہ عرض کیا تھا کہ دیکھیں آپ دو باتیں نہ کریں. آپ نے بھی اس کا ذکر کیا کہ لوگ نہ جائیں, کس طرح ہو سکتا ہے؟ بھائی رائے ونڈ کوئی لاس اینجلیس تو ہے نہیں, نہ ہی وہ کوئی ایسی جگہ ہے جہاں پہ وہ ہے وہ لنڈن کا ہائیڈ پارک ہے کہ جہاں پہ آپ جا کے آرام سے کام کر لیں گے. اور پھر آپ کہہ بھی رہے ہیں کہ سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ وہاں وزیر اعظم رہتے ہیں. اور وہ ایک صاحب ہے وہ کہتے ہیں جی کھرا جا رہا ہے, وہ ایک صاحب ہیں, وہ میں آتا ہوں ان پہ, مجھے 2 سیکنڈ کامران دیجیے گا. عرض یہ ہے کہ پہلے بھی 10 بدستہ عرض کی تھی کہ خدارہ خان صاحب 3.5 برس سے آپ یہ کر رہے ہیں, آپ بتا دیجئے کہ پورے پاکستان میں کہاں پر پی ایم ایل این کے ورکرز نے, لوگوں نے آپ کو کنفرنٹ کیا ہو, اسٹیبلشمنٹ نے روکا ہو, آپ کے ساتھ نیگوشیٹ نہ کیا ہو, آپ کے ساتھ بیٹھ کر روٹ کا تعین نہ کیا ہو. یہ بھی پرسوں لاہور میں ہوا نا. I was part and parcel of the whole affair. Like it was a 14 kilometers walk. لوگ میں ہی کہتا ناراض ہو جائیں گے علی محمد خان صاحب. تو 70 راستے تھے, اور اتنے بڑے تھریٹس میں ان راستوں کو کور کرنا وہ جو ہیوج ایکسرسائز. عرض یہ ہے کہ آپ ایک بہت بڑے مسئلے میں ہیں. میں نے یہ 10 بدست عرض کی تھی کہ حضرت جب آپ کسی کے بنیادی حقوق کو سلب کریں گے, ان کے گھر کے اندر گھس جائیں گے, تو کیا اس کے بنیادی حقوق کو آپ سیز کر دیں گے؟
اور اگر سیز کر دیں گے تو کیا حکومت میں ہوتے ہوئے اس کے بنیادی حقوق قانون ختم کر دیتا ہے؟ تو جواب تھا نہیں. عرض یہ ہے کہ ہم نے حکم ہو گیا قیادت کا کہ کوئی بات بھی نہیں کرے گا اس پہ، اس لیے میں بات بھی نہیں کروں گا. عرض صرف یہ ہے کہ دیکھیں ایشو کو آپ چلائیے، لیکن کسی بھی ملک میں میکرو اکنامک انڈیکیٹرز میں آج ساری دنیا جانتی ہے کہ انپریسیڈنٹڈ انویسٹمنٹ ہے. صاحب ان کا تو ایشو پیناما ہے نا، آپ چاہے اکنامکلی بڑے اچھے ہو رہے ہیں، آپ بڑی پروگرس کر رہے ہیں، ان کا تو ایشو پیناما ہے نا. پیناما ہے نا جی. تو اگر آپ اس کو ٹرمڈ رکھیں گے، اور خود کہہ رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں اس بات کو کہ اس کا فیصلہ اڈا پلاٹوں پہ نہیں ہونا، اس کا فیصلہ اس نظام کے بنانے میں ہونا جو ایم این ایز نے بیٹھ کے بنانا ہے اسمبلی میں، اور آپ وہاں جا نہیں رہے. تو بھائی اگر وہ نہیں بنے گا، بلز موجود ہیں، آئیے مل مجھے تھوڑا کراچی جانا ہے ایک منٹ کے لیے. بالکل جی آپ کا پوائنٹ آ گیا، زعیم صاحب کا بالکل پوائنٹ آ گیا. اس پہ علی صاحب ضرور رسپونڈ کریں گے، لیکن سلمان مجاہد بلوچ صاحب، کراچی کے حالات بڑے ٹینشن کا شکار ہے، ملک جس حالات سے گزر رہا ہے. ابھی جو آپ لوگوں کی جنگ شروع ہو گئی ہے لنڈن رابطہ کمیٹی کے ساتھ، اس کو ہم کس پیراہے میں لیں؟ آپس کی جنگ خدا نہ خواستہ بہت سیویئر کانسیکوینس بھی ہو سکتے ہیں. آپ نے ان کو فارغ کر دیا، انہوں نے آپ کو ڈسون کر دیا، انہوں نے آپ کو کہا کہ آپ ریزائن کریں اور فریش مینڈیٹ لے کے آئیں لنڈن. جناب کامران شاہد صاحب، متحدہ قومی پاکستان بھی اس پارلیمنٹ کی چوتھی بڑی جماعت ہے اور اس ملک میں اپنا اسٹیک رکھتی ہے نیشنل ایشوز پہ. تو ہمارا بھی موقف آنا چاہیے. جو انڈیا کا جو آپ کہہ رہے ہیں جو ہسٹیریا کریٹ کر رہا ہے، وار ہسٹیریا، جی جی ضرور، اس پہ ہم یہی کہیں گے کہ اگر انڈیا نے سرجیکل اسٹرائک کیا تو ہماری مسلح افواج، ہماری آرمی، ہماری ایئر فورس، ہماری نیوی اتنا کیپیبل ہے، اور ہمارا جو ڈرون ہے براک، وہ اتنا کیپیبل ہے کہ وہ جا کے ان کو منہ توڑ جواب دیا جائے گا انڈیا کو، اس کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا. اور میرے خیال میں انڈیا اتنی ہمت ہی نہیں کرے گا، جرأت ہی نہیں کرے گا، کیونکہ انڈین بنیے میں اتنی اخلاقی جرأت ہی نہیں ہے کہ وہ انڈیا کی طرف، پاکستان کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھے. جس طرح سے شاہی سید صاحب نے کہا کہ ہم ایٹمی قوت ہیں، اور ہم ایٹمی ہتھیار کو استعمال بھی کر سکتے ہیں جب ہماری ملک کی سلامتی پہ یا ہماری ملک کی سوورنٹی پہ یا ان کی سرحدوں کو کوئی خطرہ ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس میں پوری قوم مسلح افواج کے پیچھے ہوگی، بلا رنگ و نسل، بلا اپنے سیاسی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے. اور جہاں تک آپ نے بات کی کراچی کے حوالے سے، ہاں بالکل آپ کا سوال پہ آتا ہوں میں. دیکھیں، متحدہ قومی پاکستان 23 اگست کے بعد سے جو پالیسی اپنائی ہوئی ہے اس پالیسی پہ اٹل ہے، قائم ہے، اور اسی پالیسی کے تحت ہم آگے بڑھ رہے ہیں اور آگے بڑھتے رہیں گے. نہیں، اس میں بڑا کلیش ہے نا، آپ کے درمیان کلیش آ رہا ہے نا، اور لنڈن اور آپ کے درمیان کلیش آ رہا ہے. لنڈن والے تو آپ کو پتہ بڑا کچھ کر دیتے ہیں کراچی میں، لنڈن بیٹھ کے بھی. تو میں کہہ رہا ہوں حالات اس ملک کے اس وقت بڑے کرٹیکل سٹیج پہ ہیں. جی جیسے کل فاروق ستار بھائی نے کہا کہ ایسے بیانات کی کوئی اہمیت نہیں ہے. ہمارے پارلیمنٹیرین اسی طرح کام کرتے رہیں گے، ہمارے شعبہ جات اسی طرح کام کرتے رہیں گے، ہماری تحریک اسی طرح کام کرتی رہے گی، ہماری تنظیم ایز اے پارٹی، سیاسی پارٹی اسی طرح کام کرتی رہے گی. ہمارا جو فوکس ہے وہ شہر کی خدمت ہے، ہمارا جو فوکس ہے شہر کو روشنیوں کا شہر بنانا، ہمارا فوکس ہے کراچی کو ترقی یافتہ شہروں میں لانا. اور ہمیں کام کرنے ہم جو ہے اپنی مہاجر اب یہ تو کسی کا ذاتی عمل ہے، میں اس پہ کیا کمنٹ کروں. میں تو آپ کے سامنے بیٹھا ہوں اور ہماری یونٹی انٹیکٹ ہے. اگر کوئی یہ چاہے گا کہ مہاجر قوم کی یونٹی کو پارا پارا کرے تو یہ ہم کسی کو الاؤ نہیں کریں گے. اپنی لیول پلینگ فیلڈ ہم کسی کو نہیں دیں گے، اپنا سیاسی گراؤنڈ کسی کو نہیں دیں گے. اور جب ہم نیٹ اینڈ کلین ہو کے آ رہے ہیں اور متحدہ قومی پاکستان کے نام سے سیاست کر رہے ہیں اور اس ملک پاکستان میں ہمیں پولیٹیکل اسپیس دینا ہوگا، میں زعیم قادری صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا وہ بھی وفاقی حکومت سے جو آفر کریں اور ہمیں یہ بات کل بھی کہ سلمان بلوچ صاحب، میں سمجھتا ہوں کہ ایم کیو ایم پاکستان میں سلام پیش کرتا ہوں. جس طرح انہوں نے ڈسلائن کیا، جس طرح انہوں نے ریئیکٹ کیا اور ثبوت دیا ایک بار پھر. اور میں ریکویسٹ کروں گا پورے پاکستان سے کہ نہ صرف پولیٹیکل سپیس، عزت و تکریم کے ساتھ آپ کو آنکھوں کا تارا اور سر کا تاج بنا کے رکھیں، کیونکہ آپ نے پاکستان کے خلاف بات کرنے والے شخص کو اپنی صفوں سے اٹھا کے باہر پھینک دیا. میں سلام پیش کرتا ہوں فاروق ستار کو، آپ کو اور ایم کیو ایم کی تمام. سلام کے بعد آپ سے صرف سوال کرنا ہے، آپ نے جواب نہیں دینا، اس کا سوال صرف سننا ہے میرا. بہت شکریہ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ جس مینڈیٹ سے آئے ہوں اور وہ مینڈیٹ پاکستان کے خلاف ہو جائے، آپ کو چاہیے زعیم قادری صاحب پہلے اپنی ایم پی کی سیٹ چھوڑیں. میں بتاؤں وہ مینڈیٹ یہ نہیں تھا اس وقت.
اس وقت یہ بات ثابت نہیں ہوئی تھی کہ الطاف حسین اس طرح نہیں تو آپ fresh mandate لے لینا. کس بات کا فریش مینڈیٹ؟ وہ لندن میں بیٹھے عوام کس کے ساتھ ہے؟ فاروق ستار از دا مین ہو از ریپرزینٹنگ پیپل ان کراچی. یہ تو آپ کہہ رہے ہیں نا. سلمان مجھے میں اس لیے کہ میں مانتا ہوں نا اس بات کو. نہیں لیکن جس مینڈیٹ پہ وہ آئے الطاف حسین کا مینڈیٹ ہے. نو سر وہ علی محمد خان صاحب نہیں کر رہے ہیں. میں اس They پہ should be respond thrown کروں. out. علی محمد خان صاحب لندن بلشٹ ہے. سر واٹس یور ٹیک جو حالات چلے پاکستان. کامران بھائی یہ مینڈیٹ کامران بھائی یہ مینڈیٹ مہاجر قوم کا ہے اور یہ مینڈیٹ مہاجر قوم نے جی پاکستانیت یہ کا جو مینڈیٹ نعرہ لگا مہاجر ہے قوم نے متحدہ اس قوم نے میں تو دل پاکستان خوش کے کر دیا نمائندوں کو دیا پاکستان ہے. کا. اور نہیں مہاجر قوم نے الطاف حسین صاحب کو دیا تھا. آپ بھی الطاف حسین یہ آرٹیکل 6 کی جو قرارداد آپ نے پیش کی ہے اس سے پہلے آپ بھی الطاف حسین صاحب بھی کو کوئی آدمی نہیں. مینڈیٹ سمجھتے تھے نا. آپ کامران صاحب آپ جتنی بھی توجیہات پیش کریں متحدہ قومی مومنٹ میری نہیں آپ کی توجیہات ہے 3 سال سے ڈاکٹر فاروق ستار صاحب کی سربراہی میں یہاں پہ سلمان بھائی رجسٹرڈ یہ ہے. تو آپ کی توجیہات ہے ڈاکٹر میری فاروق توجیہات ستار نہیں ہے. صاحب ہی Well done, سن تو لیں. well done, ڈاکٹر well فاروق done. ستار صاحب ہی جو ہے وہ یہاں پہ ٹکٹ ایشو کرتے یہ تو ہیں آپ کہہ رہے ہیں نا. اور یہ مینڈیٹ مہاجر قوم نے متحدہ قومی چلے یہ مومنٹ تو پاکستان کے جب نیکسٹ نمائندوں کو الیکشن دیا پہ چلے گا ہے. مینڈیٹ کس کے پاس ہے؟ آپ کا کلیم ہے. ہم کیوں مصطفیٰ کمال کی خواہش کو پوری کریں؟ ہم کیوں کسی دوسرے کی خواہش کو پوری کریں؟ ہم کیوں اپنے لوگوں کو اکیلا چھوڑ دیں؟ ہم کیوں اپنی قوم کو لاوارث چھوڑ دیں؟ نہ ہم اپنے شہر کو لاوارث چھوڑیں گے نہ مہاجر قوم کو لاوارث چھوڑیں گے اور ہم خدمت کرتے رہیں گے. علی محمد خان صاحب یہ آپ کو اس سے پرابلم تو نظر نہیں آ رہی نا کراچی کے حالات میں جو لنڈن اور ان کے درمیان جنگ چل رہی ہے اس وقت؟ لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ کل جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے. ایک ونڈو آف اپرچونٹی ملی ہے. ویری گڈ. کل ایم کیو ایم نے اپنے ہی سابقہ قائد کے خلاف آرٹیکل 6 ڈیمانڈ کر دی. میں سمجھتا ہوں بہت بڑا سٹیپ ہے جس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. لیکن وقت ثابت کرے گا کہ کتنی دوری ہے لنڈن اور پاکستان کے ایم کیو ایم میں. وہ حالات کو دیکھنا پڑے گا, وقت کو دیکھنا پڑے گا, کیونکہ کہے گئے الفاظ اور کیا گیا عمل وہ کبھی کبھی ایک ساتھ نہیں ہوتا. کیونکہ پاکستان میں اتنا ظلم ہوا ہے اور پاکستان کے بننے کو اتنا کوشچن کیا گیا ہے اور پاکستان مرد آباد کے ہمارے سامنے اتنے نعرے لگائے گئے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ ابھی وقت لگے گا ان زخموں کو مندمل ہونے میں اور اس اعتماد کو بحال ہونے میں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بات بھی میں کرتا چلوں کہ جو ان کے ممبر ہیں جو بھی باہر سے آئے ہیں, کل انہوں نے اسپیچ بھی کی ہے ایم کیو ایم کے, نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے, فیصل سبزواری. جی سبزواری صاحب. انہوں نے کل ایک بات کی ہے جو انہوں نے میں سمجھتا ہوں بہت پتے کی بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ میں مہاجر نہیں ہوں, میں پاکستان میں پیدا ہوں, میں پاکستانی ہوں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہاجر وہ ہوتا ہے جو اپنا وطن چھوڑ کے کسی اور ملک میں چلا جائے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے اردو سپیکنگ لوگ جو ہیں جو پاکستان میں الحمدللہ پیدا ہوئے ہیں ہم سے بہتر پاکستانی ہیں. اور سلمان بلوچ صاحب جو ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے سے بہتر پاکستانی. ان کی زیادتیوں کا بالکل ٹھیک ہے. علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. شاہد صاحب ایک جملہ زیادتی ہو جائے گی شاہد صاحب. ایک جملہ. لیکن بات یہ ہے کہ وہاں پہ بھی تو کوٹے پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں. میں سمجھتا ہوں ہم سب پاکستانی ہیں. اگر ہم اس طرح مہاجر پختون بلوچ میں تقسیم ہوتے رہے ہم سب کچھ تو بنیں گے, پاکستانی نہیں بن سکیں گے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمیں اپرچونٹی ملی ہے, یہ جو ہمیں موقع ملا ہے. جی ٹھیک ہے علی بھائی آپ کا پوائنٹ آ گیا. وقت بڑا کم ہے, مجھے آگے جانا ہے. اس سے فائدہ اٹھائیں. مدر صاحب کے پاس جائے شاہد صاحب. جی بھائی بول دیں. کامران شاہد جی آ رہا ہوں. جی بھائی بول دیں. ہم نے بھی تو میں آ رہا ہوں. ایک سیکنڈ دیکھیں, ہم نے بھی تو وہاں کوٹا سسٹم رائج کر کے اس پڑھے لکھے طبقے کو جو کیا ان کے ساتھ ہمیں بھی اس کا ازالہ کرنا چاہیے. رائٹ. شاہد سعید صاحب آپ بہت متابلے ہو رہے ہیں. میرا سوال سنیں گے یا خود ہی کچھ بول دیں گے؟ جی فرمائیے. میں خود ہی ٹائم ضائع نہیں کروں, وہی ٹائم مجھے دے دو. ٹھیک ہے. جی بھائی جان میں کہتا ہوں جیسا پاناما لیکس پہ تو کل ایک نیا بہاماس پہ لیکس پہ نکل آیا. جی لیکن کیا اس ملک کے لیے پاناما لیکس کی اہمیت ہے, بہاماس کی اہمیت ہے, یا جو مردان میں کوئٹہ میں وکلا شہید ہوئے جو پختون 4 بیرسٹر تھے اس میں 3 شہید ہوئے, ایک پختون بیڈ میں 1 بیرسٹر باقی بچا. مردان میں بھی یہی ہوا. ممن ایجنسی میں جمعہ کے دن مسجد میں 36 لوگ شہید ہوئے. اس کی اہمیت زیادہ ہے یا پاناما کرپشن کرنے والا, یا وہ پیسوں کا اہمیت زیادہ ہے؟ وہ بات کراچی کی ہو رہی تھی. شاہد سعید صاحب آپ کہاں لے کے پاناما میں, تو آپ کھل کے ہندوستان کی ایسی تیسی کریں نا, آپ کی پارٹی کرے پلیٹ فارم سے کھڑے ہو کے, کہ ہندوستان انوالو ہے, یہ جہاں پہ خود کش حملے ہو رہے ہیں.
کہیں ان کو مذمت کریں, ان کی انٹرنیشنل کانفرنس بلائیں, باچا خان یونیورسٹی میں, باچا خان انسٹیٹیوٹ میں بلائیں, ہندوستان کی مذمت کریں ان پہ. بھائی میں یہ بولتا ہوں کہ ہم تو اس کی مذمت کرتے ہیں, لیکن ہمیں بھی کچھ کرنا ہے, خالی مذمت تو اسے نہیں ہے. اب مزاحمت کی ضرورت ہے ہمیں. نہیں, آپ جہاد کریں, نسل کشی ہو رہی ہے. بالکل ٹھیک, رائٹ. مظہر عباس محمد ایجنسی اور مردان کے حوالے سے ان شہداء پہ رکھے. ٹھیک اچھا ٹھیک. ایک چیز اور جو کراچی کے حالات میں تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں. جی جی, دیکھو جو ایم کیو ایم نے کل اسمبلی میں آرٹیکل 6 جناب ایک منٹ میں مظہر عباس صاحب کے بعد آؤں گا سب کے پاس. جی یہ بہت بڑی بات ہے. جی جی, یہی بہت بڑی بات ہے, یہ بہت بڑی بات ہے. میں ہی سمجھتا ہوں کہ ابھی ایم کیو ایم کو جو موجودہ پاکستان کا ہے ان کو سپیس بھی دینا چاہیے. ٹھیک ہے جی, بالکل ٹھیک ہے. بھی دینا چاہیے. اب میں ذرا ایک جرنلسٹ سے بات کر لوں, بالکل آپ لوگوں کی بات آ گئی. جو جرأت کیا ہوا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور اس جرأت کو سلام پیش کرنا جی چاہیے. ٹھیک ہے, ریسپیکٹڈ پولیٹیشن کی بات. میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, یہ بالکل شاہد سعید صاحب نے اچھی بات کی ہے, مردان کی بات کی ہے, 4 صدیق کی اور محمد ایجنسی کی, لیکن ایک بات میں ان کو بھی عرض کر دوں کہ صرف باتوں سے بات نہیں ہوگی. آج تک 4 صدے میں جو اٹیک ہوا وہاں پہ نہ نواز شریف صاحب گئے, نہ ان کی جماعت کے اسفندیار ولی, اور مردان جو چلے سر اس پہ پوائنٹ سکورنگ کیا کرنی چلے جائیں گے وہ بھی. آپ غلط کہہ رہے ہو, آپ غلط کہہ رہے ہو, آپ غلط کہتے ہو, جھوٹ کہتے ہو. چلے ایک یہ آپ نے ایک دوسرے کو جھوٹا ثابت کر دیا. میں آپ آگے جاؤں, مظہر صاحب کے پاس جانا ہے, میں نے ایک جرنلسٹ کے پاس جانا ہے. کامران شاہد صاحب, سلمان بھائی ایک منٹ دے دیں صرف مجھے. مظہر عباس صاحب یہ بتا دیجئے, یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ آرٹیکل 6 پیش کر دیا الطاف حسین صاحب کے خلاف سلمان مجاہد بلوچ صاحب نے, اور ان کی پارٹی نے غدار قرار دے دیا الطاف حسین صاحب کو اور کہا کہ ان کے اوپر ان کو پھانسی دی جائے کیونکہ اس کی کیپٹل پنشمنٹ ہے. یہ بڑی ڈیولپمنٹ ہے, یا لنڈن سے جو کہا گیا کہ شرمناک ہے یہ عمل سارا سلمان مجاہد بلوچ صاحب کی پارٹی کا, اور ان کو چاہیے کہ ریزائن کریں اور فریش مینڈیٹ لے کر آئیں, اور ان کو تحلیل کر دیا لنڈن والوں نے. یہ کون سا بڑا عمل ہے؟ لیکن کامران ایک تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے آرٹیکل 6 کو پہلے پڑھ تو لیں کہ آرٹیکل 6 اپلائی بھی ہوتا ہے ادھر یا نہیں ہوتا. صحیح بات. دیکھیے آرٹیکل 6 ادھر اپلائی نہیں ہوتا. آرٹیکل 6 اسپیسیفکلی کانسٹیٹیوشن کی ایبروگیشن کے حوالے سے ہے. ہم جذباتی ہو کے غلط چیزیں کر جاتے ہیں. چیز یہ ہے کہ اس کے لیے اور بہت سی کلوزز موجود ہیں جو مقدمہ بن سکتا ہے, اور آلریڈی مقدمات موجود ہیں. قرارداد آنی چاہیے تھی کہ پاکستان کو متحد کیسے رکھا جا سکتا ہے. ابھی جو علی محمد صاحب نے بات کی کہ جی ہمیں نہ پختون ہونا چاہیے, نہ سندھی ہونا چاہیے, نہ پنجابی, لیکن حقیقتاً ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہے حقیقتاً. ہم ساری باتیں کرتے ہیں لیکن اس کے باوجود یہ پرابلم اپنی جگہ موجود ہے. بعض چیزیں رد عمل کے طور پہ سامنے لیکن بدر صاحب مجھے ایک بات بتائیے نا, ہم یہ جانتے ہیں کہ 90s کے اندر بھی جب آپریشن ہوا تھا ایم کیو ایم کے خلاف تو الطاف حسین صاحب نے سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی, اپنے سارے اختیارات چھوڑ دیے تھے, یہاں پہ لوکل لیڈرشپ آ گئی تھی. یہ وہ اسی کا ریپوٹیشن ہے. یہ میں آپ سے سوال کر رہا ہوں, سلمان صاحب نہ پرووک ہو جائیں اس بات پہ. یہ آپ کو لگتا ہے کہ اب حالات بالکل چینج ہو چکے ہیں اور الطاف حسین صاحب اس سے بڑھ کر, الطاف حسین کی پاور ختم ہو چکی ہے ایم کیو ایم کے ووٹرز کے اوپر سے, اور فاروق ستار اب ریپلیس سکسیسر بن گئے ان کے؟ مظہر صاحب دیکھیں کمران, اس کا ججمنٹ جو ہے یہ تو ہم دے نہیں سکتے, اس لیے کہ یہ تو الٹیمیٹلی الیکشن میں پتہ چلے گا. بالکل میں ایگری کرتا ہوں آپ سے. ایک مشکل دیکھیے, کل کی قرارداد کے بعد ایم کیو ایم پاکستان کی مشکلات میں ودن دا پارٹی اضافہ ہوگا. یہی میں کہہ رہا تھا, اضافہ پارٹی کے اندر بھی ہوگا. لنڈن نے جس طرح ریاکٹ کیا ہے اس سے نکلنے کے لیے جو مظہر بھائی بریک کے لیے کہا جا رہا کافی دیر سے, مجھے بریک لینی پڑے گی. ویورز ایک بریک لیتے ہیں, واپس آتے ہیں اسی بات. سلمان صاحب وقت کی قلت ہے, آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے, میں آپ کو موقع دینا چاہ رہا ہوں فی الحال سب سے پہلے تو. جی فرمائیے. بس میں اتنا ہی کہوں گا کامران شاہد صاحب کہ ہم نے تو پاکستان زندہ آباد کا نعرہ بچپن سے لگایا. ہم بائی ہارٹ بائی سول بائی برتھ پاکستانی ہیں, تو کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں. ہم وہی بات کر رہے ہیں کہ ہمیں اپنا کام کرنے دیا جائے. اور میں بانی تحریک سے بھی اپیل کروں گا, یہ تحریک آپ نے بنائی ہے, آپ یہاں تک لے کے آئیں اتنی محنت سے, تو آپ کیسے اس تحریک کا شیرازہ بکھرنے دے سکتے ہیں؟ آپ کو میری آواز آ رہی ہوگی, آپ سن رہے ہوں گے. آپ اس تحریک کا شیرازہ بکھرنے سے بچائیے, اس تحریک کا شیرازہ بکھرنے سے بچائیے, کیفیت کو ختم کیجئے, اور لندن والوں کو روکیے
کہ خدا را اتنی محنت کر کے ہم شہر کراچی میں 35 سالہ جدوجہد کو بچا رہے ہیں، واٹر سپورٹر کو بچا رہے ہیں، آپ یہ اپنی الطاف قوم حسین کو صاحب کو بچانے اپیل کے کر رہے ریسکیو ہیں، کرنے کی سلمان کوشش مجاہد کر رہے ہیں۔ جو حالات جی بالکل، میں بانی تحریک سے اپیل کر رہا ہوں، ایز اے کارکن آف متحدہ قومیت پاکستان۔ ٹھیک ہے، زعیم صاحب مجھے کچھ کہنا یقین ہے چاہیں کہ گے؟ میری بات کو غور کریں گے میری بات پہ۔ جی زعیم صاحب، میں سلمان مجاہد صاحب سے دست بدستہ عرض کروں گا کہ اس طرح کی جو توجیحات آپ بیچ میں شامل کر دیتے ہیں، اس سے پھر وہ لوگ جو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ شاید جس طرح ابھی علی محمد خان صاحب کہہ رہے تھے کہ کوئی ان کا سیٹنگ ہے اور کوئی یہ بیک ڈور ڈپلومیسی ہے اور وقت گزارنے کی بات ہے، بائی گونز اور بائی گونز، اس کو سر چھوڑ میں تو دیں، آن ایئر کہہ رہا ہوں اس سے اپیل نہ کریں نا، آن ایئر کہہ رہا ہوں میں، اس شخص نے جو حرکت کر دی ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ سلمان مجاہد صاحب، اس کو اب جان چھڑا لیں اس سے یار۔ سر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لندن آگے چلیں۔ مظہر عباس صاحب، بہت معذرت آپ کے ساتھ، ایک تو آپ ویسے آنے میں تھوڑی دیر ہوگی اور وقت پہ نہیں دے سکا آپ کو آج پروگرام، نیکسٹ ٹائم صحیح۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا ویورز۔